صوبے حل ہے یا پھر جو اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہے تھرو لوکل گورنمنٹس، اس کو تھوڑا سا نظام کو بہتر ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر صوبے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. چھوٹے یونٹ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ریاستیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی ہیں ود ان دا کنٹری، اور وہ اپنے کر لیتی ہیں. لیکن جو بلال صاحب نے بات کی نا، میں اس کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے پوری دنیا کے اندر، آپ دیکھیں یو کے اندر آپ جائیں، امریکہ کے اندر جائیں، جو کونسلز ہوتی ہیں وہاں پہ کونسل کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کونسل ہوتے ہیں، پورے شہر کے لیے ہوتے ہیں، وہی پلاننگ کرتے ہیں، وہی سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بجلی سے لے کے پولیسنگ سے لے کے ہر چیز ان کے اختیار بھی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی سب ایوری تھنگ. تو وہ جو ہے نا وہ کامیاب ماڈل ہے. اب ہم یہاں پہ نا اپنا ماڈل لے کر آئے ہیں 85 کے بعد. 85 سے پہلے تو پھر بھی کچھ تھا نا. 85 کے بعد تو ٹوٹلی اختیار جو ایم پی ایز ایم این ایز کو فنڈ ملتا ہے، اس میں کرپشن ہوتی ہے. اور کیونکہ ایک ایم پی اے کتنے حد تک جائے گا اکیلا، وہ کہاں جا کے وہ کہے گا کہ یہ سڑک بنا ہے، وہ سڑک بنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے. بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نے لوکل کونسل بنایا ہے، بلدیاتی نظام بنایا ہے. بلدیاتی نظام میں ولیج کونسل کے نمائندے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو ولیج کونسل سے لے کے اوپر ڈسٹرکٹ تک لوگ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. ان کو بہتر طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ پانی کی کہاں ضرورت ہے، سڑک کی کہاں ضرورت ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کی سڑک کیسے بن رہی ہے. تو کوالٹی پہ بھی مطلب کافی فرق پڑے گا. اب میں یہاں بیٹھ کے میں ایم پی اے ہوں یا منسٹر ہوں اور میں کہوں کہ جی میرے حلقے میں سڑک بنا ہے، تو میں کتنی دفعہ اس کو وزٹ کروں گا، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو میں تو یہ بالکل 100% ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ ساری جماعتیں کہتی ہیں، سارے پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ جی ڈیوالو کرو پاورز کو، لیکن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اس لیے کہ اختیار جو ہے وہ ایم پی اے کے پاس ہے. اس نے اسمبلی کے اندر آپ نے قانون سازی کرنی ہے. قانون سازی کرنے کے جو فائنینشیل کمیشن کی بات کر رہے ہیں پروونشل، تو قانون سازی کے ذریعے بنے گا نا، ظاہر ہے. تو وہ کمیشن کبھی بھی نہیں بنے گا، کیونکہ ایم پی ایس نہیں چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اختیار رہے. کیوں ہمارے بلدیاتی نظام ناکام ہو رہے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر سب کچھ بلدیات چلا رہے ہیں، ہمارے یہاں ناکام ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان بیچاروں کو جب ہم سے سب کچھ ہم استعمال کر لیتے ہیں اور کچھ تھوڑا بہت جب رہ جاتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں یار یہ بلدیات والوں کو دے دو. تو میرے خیال سے یہ بڑا ہم اپنے اوپر مذاق کر رہے ہیں، ہمارا سسٹم کے اوپر بھی. اور یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا اگر آپ یہ انفراسٹرکچر آپ کا کبھی بھی نہیں بنے گا اگر آپ اس طرح چلیں گے. ایم پی ایز ایم این ایز کے ذریعہ، میں خود ایم پی اے اسمبلی الیکشن لڑتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ بلدیات کو اب دے اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیے، ان کو پاور دیں. جب اختیار میں ہوتے ہیں تب بھی آپ یہی کرتے ہیں مطلب، یا ویسے اب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں دیکھیں، میں تو الحمدللہ دوبارہ آ جاؤں گا اسمبلی میں. میرا کیا ہے، مجھے اگر نہ روکتے تو میں تو ابھی بھی اسمبلی کا ممبر ہوں انشاءاللہ. تو پھر بھی آ سکتا ہوں، یہ بات نہیں ہے. میں نے دوبارہ بلدیات تو نہیں لڑنا ہے نا، لیکن میں یہ ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں. جب میں اسمبلی کا ممبر بھی تھا تب بھی میں نے اس وقت کیبنٹ کے اندر میں ہمیشہ اس بات کا حامی رہا ہوں کہ پاور دے دیں. ہماری جان چھوٹ جائے گی یار، ہم گلی سے گزر نہیں سکتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی نل کا ٹوٹا ہے اس کو ٹھیک کرو. یہ دیکھیں جو اس وقت قانون سازی کیوں خراب ہو رہی ہے، کیونکہ آپ یقین کریں کیبنٹ کے اندر بیٹھے لوگ کبھی بھی فوکس نہیں کرتے ہیں کہ یہ قانون سازی کیا ہو رہی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ایگزیکٹلی کیوں. ہر ایک کیا ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میں سی ایم سے ملوں، مجھے فنڈ دے تاکہ میں اپنی وہ فلاں سڑک بناؤں، میں فلاں پرانی کی اسکیم پوری کروں. ہم تو ملک کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے، ملک میں قانون سازی کیا ہے، عوام کو کیا ریلیف ملنا چاہیے، کیا سسٹم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. بلال صاحب، ایک اور بڑا چیلنجنگ چیز ہے این ایف سی. جس طرح سے شروع میں نے حوالہ دیا تھا 2010 میں لاسٹ ہوا تھا، اور پھر یہ ہے کہ آبادی کی بنیاد پہ اس وقت فوکس کیا گیا تھا. میرے خیال میں 82% آبادی کو فوکس کیا گیا تھا کہ اس کی بنیاد پر ہوگا، اور جو پروونسز کا شیئر تھا وہ 57.5% تھا. اب کیا سوچا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وفاق کو بھی چیلنجز درپیش ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بات بنے گی اس دفعہ؟ جی دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ نیشنل فائنانس کمیشن کا 11ویں نیشنل فائنانس کمیشن ہے، یہ اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے، اور اس کے چیئر جو ہیں وہ فائنانس منسٹر، وفاقی فائنانس منسٹر. اس میں 4 صوبوں کے وزرائے خزانہ بھی ہیں اور صوبوں کے آپ کہتے ہیں ٹیکنیکل نمائندگان بھی ہیں. تو یہ اس کمیشن کا پہلا اجلاس اس جمعے کو ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے ابھی بالکل آغاز ہے. میں اس لیے تھوڑی احتیاط سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو پریجڈس the conversation that happens there.
مگر میرے خیال سے یہ بہت اہم کمیشن ہے. لیکن the question here is کہ عوامل کیا ہونے چاہیے آبادی کی بنیاد پہ یا ہیڈ کاؤنٹ کی بنیاد پہ؟ دیکھیے یہ ساری میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری گفتگو وہاں پر ہوگی. میرے خیال سے آغاز جو گفتگو کا ہوگا وہ تو ہوگا پہلے ڈیٹا سے کہ پچھلے نیشنل فائنانس کمیشن کے بعد یا پچھلے چند سالوں میں 5 سالوں میں 10-15 سالوں میں فیڈرل فائنانسز کی کیا صورتحال رہی ہے, پروونشل فائنانسز کی کیا صورتحال رہی ہے, اوور آل جو ہمارا فائنینشیل سیناریو ہے وہ تو پہلے تو ہم نے اس پکچر سے آغاز کرنا ہے, ڈیٹا کے ساتھ آغاز کرنا ہے. اس کے بعد اس فائنانس کمیشن نے NFC نے سب گروپس میں بھی آگے بیٹھنا ہے جس کے اندر یہ سارے سوالات کے اوپر انہوں نے بیٹھ کے ڈیبیٹ اور ڈیلیبریٹ کرنا ہے جس میں ورٹیکل ڈسٹریبیوشن نہیں مجھے فیول آؤ ورٹیکل ڈسٹریبیوشن وفاق اور صوبوں کے درمیان, صوبوں کے آپس میں تقسیم کا طریقہ کار, اور اس کے اندر پھر اور دیگر اور جو فیکٹرز ہیں, گرانٹس ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوں گی, آئی گیٹ اٹ, ٹھیک ہے, وہاں پر بیٹھیں گے, ہو جائے گا. لیکن 2010 کے بعد اب تک یہ ڈیلے ہوتا رہا. اب یہ جو بیٹھ رہے ہیں 11ویں فائنانس کمیشن ایوارڈ کے لیے تو دیر مسٹ بی بیٹھے بیچ میں ہیں, لیکن وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہا نا. نہیں 7واں NFC کنکلوسیو تھا, 7th NFC جس کے تحت آج تک فارمولا چل رہا ہے وہ کنکلوژن پہ آیا تھا. اس کے بعد 8ویں 9ویں اور 10ویں NFC بنے تھے مگر دے ور انکنکلوسیو بیکاز یہ کنسنسس بیس ایکسرسائز ہوتی ہے نا. اگر وہ کنسنسس نہیں فارم ہوتا تو پھر آپ اسی پچھلے ایوارڈ پہ چلتے رہتے ہیں جس پہ ہم ابھی تک چل رہے ہیں. اس دفعہ ہم امید کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا, سب بیٹھیں گے ود این اوپن مائنڈ سیٹ کہ بیکاز یو ہیو ٹو سی دس کولیکٹیولی. دیکھیے اگر کوئی بھی صوبہ ایک سائلو میں مائنڈ سیٹ لے کے آئے گا یا وفاقی حکومت سائلو مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے گی, پھر نتیجہ امید کی بنیاد پر وفاق چاہتا کیا ہے؟ نہیں دیکھیے یہ بھی ابھی ہم ساتھ پہلے تو ود این اوپن مائنڈ بیٹھ کے ہم نے اکٹھے بیٹھ کے مسائل کو دیکھنا ہے. میرے خیال سے بہت ساری چیزیں جو ڈسکس ہو سکتی ہیں, بہت سارے پہلو ہیں جو ڈسکس ہو سکتے ہیں. میں احتیاط کر رہا ہوں یہاں پہ ان کو ریز کرنے سے پہلے بیکاز اس کی وجہ ہے, دیکھیے اس کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے باتیں وہاں پر ہونی ہے نا, تو اس سے پہلے ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو وہاں پہ جو ماحول کو وہاں پر متاثر کرے. مگر بہت ساری باتیں ہیں. دیکھیے آئی تھنک وفاق کو اپنی کارکردگی اور دیگر چیزوں پہ صوبوں کے بڑے جائز سوالات ہوں گے. اسی طرح صوبوں کے دیگر معاملات پہ ایکسپینڈیچر ریونیو ریلیٹڈ وفاق کے سوالات ہوں گے. یہ سارا ڈیٹا دیکھ کے ہمیں ود این اوپن مائنڈ ڈسکس کرنا ہوگا. اس کے اندر ایک فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ سکتا ہوں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا صوبوں کے درمیان جو فنڈز کی تقسیم ہے اس 57.5% کی تقسیم ہے, کیا اس کے اندر اسی طرح سب سے زیادہ زور آبادی پر رہنا چاہیے کیونکہ پاپولیشن کنٹرول کا ہمارا ایک کوئی نہیں کنٹرول کرے گا. یہ چیزیں ساری ہمیں ڈیلیبریٹ کرنی ہوگی. دیکھنا ہوگا ریونیو ڈسٹریبیوشن کس طرح ہونی چاہیے, ایکسپینسز کون سے ایسے ہیں جو کامن ہونے چاہیے, یہ ساری باتیں وہاں پہ.